وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى في مقام آخر: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، تقریباً 3 جمعہ سے ایک اہم موضوع چل رہا ہے، جس میں ایک سوال تھا، وہ یہ کہ آخر ہم کو ہماری نمازوں میں مزہ کیوں نہیں آتا. اس سوال کو آپ اپنے ذہن میں اگر محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. سلسلہ یہ رہا: حضرات انبیاء، حضرات صحابہ، حضرات تابعین، حضرات اولیاء کرام کی جو نمازیں تھیں، ان کی نمازوں میں جو خشوع اور خضوع تھا، ان کی نمازوں میں جو اخلاص تھا، ان کو نمازوں میں جو مزہ ملتا تھا، ان کی نمازوں میں جو قرآن کی لذتیں ان کو حاصل ہوتی تھی، آخر ہم کو کیوں نہیں ملتی؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس سے پہلے میں دعا کر دوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، صرف سن لینا کافی نہیں ہے، سننے کے بعد عمل کرنا. ابھی آج صبح کو میں کتاب پڑھ رہا تھا. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کے واقعات میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے سنایا ہوں. حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ. انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے: اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو کبھی ہدایت نہیں دیتے جس کا ارادہ پہلے سے یہ ہو کہ مجھے عمل کرنا نہیں ہے. اور یہ بات تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہے اور آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم بیٹھنے سے پہلے ہمارا ارادہ ہے کہ صرف جمعہ پار کرنا ہے. کہاں گئے؟ جمعے کو گئے. کیا سنے؟ مولانا کی تقریر. اب اثر ہوا ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں بدلے؟ دکان کو جاتے ہیں، مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے چیز خریدیں، گھر لائیں، پکائیں اور کھا کر ہم اپنے نفس کو خوش کریں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ گوشت لینے کے لیے، چاول لینے کے لیے یا دوسرے اشیاء لینے کے لیے جب دکان کو جاتے ہیں تو ضرور خریدتے ہیں. خریدنے کے بعد کوئی عقل مند مسلمان راستے میں نہیں پھینکتا
کچرے کی ٹٹی میں نہیں پھینکتا بلکہ اسے خرید کر سیدھے گھر لاتا ہے اور اپنی بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ اسے پکاؤ، اچھے طریقے سے پکاؤ، بہترین مسالے دار پر پکاؤ. اس کے بعد بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر جب کھاتے ہیں تو ہمارا نفس خوش ہو جاتا ہے کہ یقیناً گوشت لانے کا فائدہ مجھے ملا ہے، چاول لانے کا فائدہ مجھے ملا ہے، سبزی لانے کا فائدہ مجھے ملا ہے، مرغی لانے کا فائدہ مجھے ملا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر یہ نیت ہماری مسجد آنے سے پہلے ہو جاتی کہ مسجد کو جانا ہے، مجھے مولانا کی تقریر سننا ہے، مجھے قرآن کا حکم سننا ہے، مجھے پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سننا ہے، پھر مجھے عمل کرنا ہے. اس کے بعد آپ عمل کریں گے جیسے آپ کے پسندیدہ کھانا کھانے سے آپ کا نفس خوش ہوتا ہے. خدا کی قسم، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن کر عمل کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے. یہ مقصد ہونا چاہیے. رونگٹے کھڑے ہو گئے جب حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ میں نے پڑھا کہ اس مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتے، سن کر عمل کرنے کا موقع اور سن کر عمل کرنے کی توفیق نہیں دیتے. جس مسلمان کا ارادہ یہ ہو کہ مجھے سن کر عمل کرنا نہیں ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، کاموں کا مزہ حاصل کرنا ہے، واہ اور آہ بیان کرنا ہے، مجھے عمل کرنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو ہدایت نہیں دیتے. اس لیے میرے دوستو، نیتیں سدھار لو. آپ کو بھی سدھارنا ہے، مجھے بھی سدھارنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف آپ نیت سدھار لیں، کیونکہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہوئے. انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ دو آدمیوں کو عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے. ایک سننے والا عمل کرے، دوسرا بولنے والا عمل کرے. سننے والا بھی عمل کرنا چاہیے اور بولنے والا بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے صاف اعلان کر دیا علماء کے لیے، خطبہ کے لیے، مقرروں کے لیے، ناصحین کے لیے، نصیحت کرنے والوں کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا خود عمل نہیں ہے. یہ ہمارے لیے. وہ بات کیوں کہتے ہو تم جس پہ خود تمہارا عمل نہ ہو. تم عمل کرو پہلے. میں نماز چھوڑ کے اگر نماز کی تقریر کروں، قرآن چھوڑ کے قرآن کی تقریر کروں، روزہ چھوڑ کے روزے کی تقریر کروں، لباس کو بگاڑ کر لباس کی تقریر کروں، یہ میرے لائق نہیں ہے، مجھے کہنے کی اجازت نہیں ہے. کہنے والا بھی عمل کرے اور سننے والا بھی عمل کرے. اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سننے والا سن کر عمل نہیں کرتا وہ بھی گنہگار ہے، کہنے والا کہہ کر عمل نہیں کرتا وہ بھی گنہگار ہے. سننے والا سن کے عمل نہ کرے وہ بھی گنہگار، بولنے والا بول کے عمل نہ کرے وہ بھی گنہگار. بلکہ میرے دوستو، صاف بات تو یہ ہے کہ کہنے والا پہلے عمل کرے بعد میں کہے. کہنے والا بعد میں عمل نہیں، پہلے عمل کرے بعد میں کیا کرے، کہے. کیونکہ پہلے عمل کر کے جو بھی جملہ اس کے زبان سے نکلتا ہے، خدا کی قسم وحدہ لا شریک کی کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک جملے پہ نہیں بلکہ ایک ایک حرف میں اثر رکھتے ہیں. چنانچہ واقعہ آتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرا بچہ گڑ زیادہ کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ گڑ زیادہ کھاتا ہے. میٹھا کے شوقین ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں شکر نہیں تھی، گڑ. اب وہ گڑ کو چھان کو پک کر کو چھوٹے چھوٹے دانے بنا کر شکر اب نیا طریقہ ہے. اس زمانے میں کیا تھا؟ گڑ تھا. کھا کو ہی کب بھی گڑ کا میٹھا پکتا تھا، گڑ کی چائے بنتی تھی، گڑ لے کر کھاتے تھے. بنگلور میں تو بہت کم ہے. ہم جب ہمارے گاؤں کو جاتے تھے تو وہاں پر گڑ لے کر بڑی خواہش سے کھاتے تھے. وہ عورت آئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرا بچہ گڑ زیادہ کھاتا ہے. ذرا غور کرو میرے دوستوں، نوجوانوں، وہ کیسا دور تھا
بچے حلال بھی حد سے زیادہ کھا لیتے تو علماء کے پاس شکایت آ جاتی تھی. آج حرام کھانے پر کھا رہے ہیں. کوئی باپ اور کوئی ماں مولوی صاحب کے پاس آ کر یہ شکایت نہیں کرتا کہ مولانا میرا بچہ سود کا زیادہ کھاتا ہے, میرا بچہ چٹی کا زیادہ کھاتا ہے, میرا بچہ ٹی وی زیادہ دیکھتا ہے, میرا بچہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے, میرا بچہ داڑھی منڈاتا ہے, میرا بچہ لباس بدلتا ہے, میرا بچہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے. کوئی باپ مولوی کے پاس نہیں آیا, کوئی ماں مولوی کے پاس نہیں آئی. وہ زمانہ کتنا پاک زمانہ تھا جس زمانے میں حلال روزی بھی اگر حد سے زیادہ کھاتا تو علماء کے پاس شکایت آ جاتی تھی. علماء کے پاس شکایت آ جاتی تھی. آج شکایت آتی ہے لیکن ذرا بدل کر. کیسے کہ مولانا تمہاری بیان سن کر میرا بیٹا داڑھی چھوڑ دیا ہے, تمہیں ذرا بولو, ابھی نہیں بعد میں چھوڑو بول کو. میں بولا چھوڑو بول کر, اب میں جسے بول رہا اب منڈا بول رہے بابا بعد میں داڑھی چھوڑ. دیکھا آپ نے کتنی ہمت, کتنی جوامردی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم مولوی صاحب سے کہتی ہے کہ میرا بچہ اچھا تھا تمہاری تقریر سے بگڑ گیا. اب عقل کے کورے تیرا بچہ خراب تھا علماء کی تقریر سے بن گیا. اب ہم نصیحت کریں کہ ابھی نہیں داڑھی, بعد میں داڑھی چھوڑو, ابھی نہیں نماز, بعد میں نماز پڑھو, ابھی جماعت کو نہ جاؤ, بعد میں جماعت کو جاؤ. اچھا کام کرنے کے لیے عمل کی, اچھا کام کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جب چاہے جو چاہے عمل کر سکتا ہے. عمل کرنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک شرط اسلام لگاتی ہے, نماز فرض ہوتی ہے, روزہ فرض ہوتا ہے, زکوٰۃ فرض ہوتا ہے, حج فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد. یہی عمر ہے اسٹارٹنگ عمر. بالغ کب ہوتا ہے؟ 40 سال کے بعد. شادی کے بعد بالغ ہوتا ہے. جب تک داڑھی منڈاتا رہے گا نابالغ, جب داڑھی چھوڑ لے گا بالغ ہو جائے گا. جب تک ڈانس شرٹ سوٹ کوٹ بوٹ پہنتا رہے گا نابالغ, جب جھپا پہننے کی عمر آ جائے گی بالغ ہو جائے گا. قوم سمجھتی ہے ایسے. جب تک حج کو نہیں جاتا وہ نابالغ ہے, حج کو جا کر آ گیا تو بالغ ہو جاتا ہے. بالغ تو میرے بھائی 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے, کبھی 14 سال کی عمر میں ہوتا ہے, اور لڑکیاں بالغ ہوتی ہے 6 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں, 11 سال کی عمر میں. شریعت نے یہ کہا کہ بالغ ہو گیا تو اس کا کھاتا کھل گیا, اور اللہ تعالیٰ کرامن کے ہاتھ میں ایک ڈائری دے دیتے ہیں کہ اب لکھیے جو کرے گا. اس سے پہلے جو کرتا رہے وہ سب معاف, اس پر کوئی مواخذہ نہیں, کوئی باس پرس نہیں. اب بالغ ہو گیا ہے, احتلام ہو گیا ہے, حیض نکل چکا ہے عورت کو. اب وہ شریعت کی نگاہ میں ایک عقل والا مرد, ایک عقل والی عورت تصور کیا جا رہا ہے. وہ 15 سال کی عمر میں ایک بال بھی نکلے وہ داڑھی میں شامل ہے, اسے منڈانے کی اجازت نہیں ہے. اب اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی, روزہ فرض ہو گیا, زکوٰۃ فرض ہو گیا. اب اس بچے کے پاس لاکھوں کی جائیداد ہو تو پھر اس کے اوپر حج بھی فرض ہو گیا. اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے عمل کرنے کے لیے کہ 40 سال کے بعد عمل کرو, 60 سال کے بعد عمل کرو. آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو ٹریننگ یہی دیتے ہیں کہ بیٹا نہیں اتنا جلدی تو داڑھی نہیں چھوڑنا, تیرا باپ نہیں چھوڑا اب تک, تو کہیں کو چھوڑتا؟ تیرا باپ بھی اب تک نہیں چھوڑا, تو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیوں جماعت کو جاتا؟ ابھی نہیں جانا, بعد میں جا, تیرے بچے ہو کو, تیری شادی ہو کو, تیرے بچے ہو کو, سب تو گھر سے ریٹائرڈ ہو جائے گا. تجھے دیکھتے ہیں تو تیری بیوی کا چہرہ اتر جاتا ہے, تیرے بچے چڑچڑانے لگتے ہیں. گھر میں جب تجھے دل نہیں لگتا تو ایک کام کر 3 دن جماعت کو چلے جا, دل لگ جائے گا. 40 دن جماعت کو چلے جا, دل لگ جائے گا. نہیں, عمر کا عمل کرنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کے ہزاروں واقعات میرے دوستوں پڑے ہیں کہ بچے بھی اس زمانے میں عمل کرتے تھے, بچے بھی اس زمانے میں عمل کرتے تھے. واقعہ آپ نے سنا ہوگا. پھر اپنے ایمان کی تازگی کے لیے سن لیجئے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو سلا رہے تھے, اور حضرت ابراہیم بن ادہم بھی سو گئے. اچانک رات میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی, بچے کے رونے کی. ادھر ادھر دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم تو پتا چلا کہ انہی کا بچہ رو رہا ہے, ان کا بچہ رو رہا ہے. پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا, پیٹ میں درد ہے؟ نہیں ابا پیٹ میں درد نہیں ہے. کسی کا خوف ہے؟ ہاں ابا کسی کا خوف ہے. کیا بیٹے اس عمر میں تجھے کس کا خوف ہے؟ تیرا باپ اللہ کے فضل سے زندہ ہے تو کس سے ڈر رہا ہے؟
تو کہنے لگا بچہ کہ ابا جان جہنم کو یاد کر کے رو رہا ہوں. چھوٹا بچہ ہے، نابالغ کہتا ہے کہ ابا اس بستر پہ جب سوتا ہوں تو جہنم یاد آتی ہے، جہنم. اس چھوٹی سی عمر میں اس بچے کو جہنم یاد آ رہی ہے. ہم تو بڑے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، پک گئے، ہمیں کبھی تکے میں سر لگا کر جہنم کو یاد کرنا تو دور کی بات، جہنم سے پہلی والی منزل کبھی خبر یاد نہیں آئی ہم کو. کبھی سوچا جب ہم نرم نالیوں پہ نرم تکیوں پہ سر رکھتے ہیں، اپنے آپ سے کبھی خطاب کیا کہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ سرانے نہ تکیا ہوگا، نیچے نہ نالی ہوگی، اوڑھنے کے لیے شاندار کملی نہ ہوگی، حرارت کو اٹھانے کے لیے بہترین پنکھوں کا انتظام اور اے سی کا انتظام نہیں ہوگا، اور اجالے اندھیرے کا انتظام نہیں ہوگا، بے یار و مددگار سونا پڑے گا. وہ 6 اور 7 کی جگہ نہیں ہوگی، 30 اور 40 کی جگہ نہیں ہوگی، ایک لمبا سا ہال اور لمبا سا کمرہ نہیں ہوگا، وہ تو اتنا چھوٹا کمرہ ہوگا، ادھر کی کروٹ سے ادھر کی کروٹ پلٹنے کے لیے بھی جگہ نہیں رہے گی. کبھی میرے بھائی سو کر خبر یاد آئی، وہ چھوٹا سا بچہ جب سویا ابا سے کہتا ہے کہ ابا مجھے جب تک کہ میں سر لگاتا ہوں جہنم کی آگ یاد آ جاتی ہے. باپ اٹھ گئے اور بیٹے کو پوچھا کہ بیٹے یہ عمر میں تجھے جہنم کیوں یاد آ گئی؟ تو معصوم ہے، معصوم، مرفوع القلم ہے، تو ناقص العقل ہے، تجھ سے کوئی مواخذہ نہیں، اور تو ڈر رہا ہے جہنم سے. ایک ولی کا بیٹا ہے نا، ایک اللہ کے لاڈلے کا بیٹا ہے نا، باپ کا اثر بچے پر آیا ہے، باپ بھی رات کو روتا ہے، بیٹا بھی رات کو روتا ہے. بیٹے نے کہا کہ ابا جب صبح کو میں اٹھتا ہوں میری اماں کے چولہے کو دیکھتا ہوں، عجیب کیفیت ہوتی ہے. اماں جب چولہا سلگاتی ہے بڑی بڑی لکڑیوں کو اندر رکھتی ہے اور اس سے پھونکنے سے پھونکتی ہے، آگ نہیں لگتی تو چھوٹے چھوٹے چوڑے کو بیچ میں داخل کر کے گھسوڑ کر بڑی بڑی لکڑیوں تک آگ کو پہنچاتی ہے. یہ چولہا جب دیکھتا ہوں ابا حضور مجھے جہنم کی یاد آ جاتی ہے، خدا کا عذاب یاد آ جاتا ہے. باپ نے بیٹے سے پوچھا یہ چھوٹی لکڑیاں اور بڑی لکڑیوں کے آگ کے لگنے سے بیٹے تجھے جہنم کا عذاب کیسے یاد آ گیا؟ تو بیٹے نے سمجھایا کہ ابا حضور مجھے ایسے کہ جب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جہنمیوں کو جہنم میں داخل کریں گے اور ان جہنمیوں کو آگ نہیں لگے گی، ان تک آگ پہنچانے کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ ہم معصوموں کو استعمال نہ کرے. ایک چھوٹے بچے کا پلان ہے، یہ چھوٹے بچے کا پلان. سوچ رہا جب اللہ تعالیٰ کسی کو آگ پہنچانا چاہتے ہیں تو ضرور پہنچائیں گے. اس نے اپنے عقل کو سامنے، وہ بڑی لکڑی کو آگ نہیں لگ رہی ہے، ہاں نہیں لگ رہی ہے، چھوٹی لکڑیوں کو ماں داخل کر رہی ہے. چھوٹی لکڑی پتلی ہوتی ہے، سوکھی ہوتی ہے، جلدی سوکھ جاتی ہے، آگ جلدی پکڑ لیتی ہے، فوراً اس کی آگ لگتی ہے تو اس کے بھاپ سے وہ بڑی لکڑی سوکھ جاتی ہے، پھر اسے آگ لگ جاتی ہے. یہ دیکھ کر بچے کا پتا پانی ہو گیا تو بچہ ڈرنے لگا. تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ بیٹے اگر تیرے اس خوف کو جو اس رات کے اندھیرے میں ماں کے چولہے کو سامنے رکھ کر تو نے اللہ کے عذاب سے جو ڈرتا ہے، اس خوف کو اگر ساری دنیا والوں کے درمیان تقسیم کر دیے تو سب کے سب ولی بن جائیں گے، سب کے سب ولی بن جائیں گے. تو عمل کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں میرے دوستو، شروع سے عمل. اسی لیے آقا نے کیا فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے بیٹے نماز پڑھ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھا چھڑا تھپڑ، 15 سال کا ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا باپ تو چھوڑ دے بیٹے کو، اب نماز پڑھنے کے لیے نہ کہے. 7 سال کی عمر میں تیرا فرض تھا کہ تو نماز کا حکم دیتا، 10 سال کی عمر میں تیرے لیے قانون تھا کہ نماز کے نہ پڑھنے پر مارتا. اب یہ بالغ ہو گیا ہے اسے چھوڑ دے، اب یہ عقل مند ہو گیا ہے اسے چھوڑ دے، یہ ذی شعور ہو گیا ہے اسے چھوڑ دے. اگر یہ نماز چھوڑے گا تو اب خدا کا مار پڑ جائے گا. 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑا، باپ کا مار پڑتا ہے، باپ مارتا ہے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، خدا مارتا ہے خاندان کے خاندان تباہ ہو جائیں گے، نسل کی نسل تباہ ہو جائے گی، دکانیں اجڑ جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے، خوشیاں غم میں بدل جائیں گی، حسرتیں مایوسی میں بدل جائیں گی. خدا کے مار سے بچو میرے دوست، اس کے مار سے اگر بچنا ہے تو نماز پڑھنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 15 سال کے بعد اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اسے عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا. تو میرے حال بات کہیں سے کہیں عرض کر رہا تھا. ایک عورت آئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگی کہ حضرت میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، ذرا نصیحت کرو.
اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بی بی ایک کام کر، 3 دن کے بعد 3 دن کے بعد. اب وہ بوڑھی عورت گئی، 3 دن کے بعد جب واپس آئی، حضرت نے فرمایا کہ کہاں ہے تیرا بچہ؟ اچھا یہ بچہ ہے، لائے ذرا. سر پہ ہاتھ رکھے، سمجھانے لگے کہ بیٹے زیادہ گڑ مت کھا، طبیعت خراب ہو جائے گی. ایک ہی جملہ اتر. وہ عورت سمجھنے لگی کہ شاید حضرت بہت بڑی تعویذ دیں گے، صبح شام جلانے کے لیے پتیاں دیں گے، کاٹنے کے واسطے نیمبو دیں گے، پرانی خبر تلاش کرنے کا حکم دیں گے. کیا کیا کی سوچ کر آئی ہے؟ سوچتے نہیں عورتیں. طبیعت برابر نہیں، آؤ بھائی پڑ کو پھونک ڈالے. یقین نہیں آتا جب تک ایک تعویذ نہیں دیتے، تب تک یقین نہیں آتا. اب نے سوچ کر آئی ہوگی کچھ نہ کچھ. حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹے اب گڑ زیادہ نہ کھا، طبیعت ناساز ہو جائے گی. بی بی کو غصہ آیا، کہنے لگی کہ حضرت اتنا چھوٹا جملہ اگر کہنا ہی تھا تو 3 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے آپ. 3 دن جپا کر، انتظار کرا کر، 3 دن کے بعد پھر سفر کرا کے بلا کر آپ نصیحت کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بی بی 3 دن پہلے جب تو آئی تھی میں بھی گڑ زیادہ کھاتا تھا. اگر اس حالت میں بچہ کو نصیحت کرتا تو وہ نصیحت اثر نہ کرتی. 3 دن سے میں نے بھی گڑ پہ کنٹرول کر لیا. اب میں اس بات پر عمل کر رہا ہوں جس بات کی مجھے نصیحت کرنا ہے. میں اس بات پہ عمل کر رہا ہوں جس بات کی مجھے نصیحت کرنا ہے. تو عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ سن کر عمل نہ کرنے والا بھی گنہگار، بول کے عمل نہ کرنے والا بھی گنہگار. بولنے والے کے لیے بھی عمل کی ضرورت ہے، سننے والے کے لیے بھی عمل کی ضرورت ہے. اسی لیے میرے دوستوں میں جب بھی تقریر شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہماری زبانوں کو دلوں تک پہنچا دے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. چنانچہ میں 3 جمعے سے آپ حضرات کے سامنے نماز کے خشوع اور خضوع کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. آخر کیا بات ہے میرے دوستوں، انبیاء کی طرح تو عبادت ہم نہیں کر سکتے کیونکہ انبیاء کی شان تو بہت بڑی ہے. انبیاء کی شان بہت بڑی ہے. ان کی نماز کی طرح ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف نقل کر سکتے ہیں. انبیاء کا خشوع ہم پیدا نہیں کر سکتے، انبیاء کا خضوع ہم پیدا نہیں کر سکتے، انبیاء کا خوف ہم پیدا نہیں کر سکتے، انبیاء کی للہیت ہم پیدا نہیں کر سکتے، انبیاء کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، انبیاء کا صبر ایسے نہیں کر سکتے ہیں. انبیاء کی مشقتیں، انبیاء کی مصیبتیں جھیلنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حضرت انبیاء کو انسان ہی میں سے پیدا کیا، لیکن وہ فرسٹ کوالٹی کے انسان ہے، فرسٹ کوالٹی کے انسان. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اس کی تفسیر میں آتا ہے صحابہ نے سنا او پیغمبر بھی ہماری طرح انسان، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتے بھی ہیں بازار کو بھی جاتے ہیں. اب صحابہ نقل کرنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھتے وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ صحابہ کر رہے ہیں. پھر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے ہیں. دیکھا گیا کہ 3 دن نہ پانی نہ کھانا. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دن نہ کھانا نہ پانی. ایک روایت میں آتا ہے 10 دن ایسے گزر گئے، 10 دن ایسے گزر گئے. پیارے آقا جس کے جوتیوں کے دھول کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اس آقا کے گھر کا حال یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ 10 دن سے نہ میں کھانا کھایا نہ پانی پیا. اب صحابہ کی طرف کیا تھی؟ ہمارے آقا جیسے ہیں ہم کو بھی ویسے رہنا ہے، ہماری طرح نہیں کہ حضور کی مخالفت کرتے پھرے، حضور کی مخالفت کرتے پھرے. حضور ٹوپی پہنتے تھے، نہیں میں نہیں پہنوں گا. حضور جبہ پہنتے تھے، میں نہیں پہنوں گا. حضور ٹکنے سے اوپر پہنتے تھے، میں نہیں پہنوں گا. حضور نگاہیں نیچے رکھ کر چلتے تھے، میں نہیں چلوں گا. مخالفت کرنے والی سب سے بڑی آج قوم کو یہ ہے دنیا کے اندر، مجھے معاف فرمائے، جو حضور کا کلمہ پڑھتی ہے وہی قوم حضور کی سنتوں کی مخالفت کرتی ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو کیا مزمل سچ نہیں کہہ رہا؟ 100% سچ، 100% سچ. مانے یا نہ مانے، دعویٰ پیغمبر کی محبت کا کرے اور مخالفت اسی پیغمبر کی سنت کی کرے. تفسیر میں آتا ہے من ادعا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو کذاب.
جو حضور کی محبت کا دعویٰ کرے، حضور کی محبت کا دعویٰ کرے، اور وہی آدمی حضور کی سنتوں کی مخالفت کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فہو کذاب، وہ جھوٹا نہیں، سب سے بڑا جھوٹا۔ جھوٹا اور سب سے بڑے جھوٹے میں فرق ہے۔ اگر کوئی معمولی جھوٹا ہے تو عربی میں کہتے ہیں کاذب، کاذب، جھوٹ بولنے والا، سادی سیدھی جھوٹے بولنے والا۔ پکا جو جھوٹا ہوتا نہیں ماں پیٹ کا، اسے عربی میں بولتے ہیں کذاب، سب سے پکا جھوٹا۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ جو حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرے، وہ جھوٹا نہیں، پکا جھوٹا، پکا جھوٹا۔ ماں فرمائے میرے دوستو، ایک نوجوان کو اٹھا کر کھڑا کرو کہ بھائی تو کون؟ وہ کہے گا مسلمان۔ وہ مسلمان کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے، نیشنل ہائی وے ہے، پسل بنڈا ہے، کلین شیو ہے۔ اسے پوچھو کہ بھائی کیا تجھے حضور سے محبت نہیں؟ کیا حضرت بول رہی تمہیں؟ حضور سے محبت نہیں ہے، سوال ہی تمہارا بے ڈھنگا، بولتا نہیں بولتا؟ سوال بھی کرنا سیکھو حضرت۔ منجے حضور سے محبت نہیں، میں تو حضور سے میرے اماں سے زیادہ چاہتا ہوں، حضور کو میرے ابا سے زیادہ چاہتا ہوں، حضور کو میری دولت سے زیادہ چاہتا ہوں، حضور کو میری بیوی بچوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اب وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے پوچھو کہ بھائی جب اتنی محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے تو پھر تیرے چہرے کی داڑھی کہاں گئی؟ امریکہ جا کر ہے کیا؟ آسٹریلیا جا کر ہے؟ ہاں؟ فرانس، جرمن، جاپان، چائنا گئی ہوئی ہے، کہاں گئی یہ تو بتا۔ وہاں ٹھوکر کھا گیا، وہاں بولڈ ہو گیا۔ اب ایسے مسلمان کو یہ حدیث ہے، ایسے مسلمان کو یہ حدیث ہے، من ادعا محبت رسول اللہ، محبت رسول اللہ وخالف سنت رسول اللہ فہو کذاب۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضور کی سنتوں کی مخالفت کرے، اس کے زبان پہ بھروسہ نہ کرو، اس کے دعوے پہ بھروسہ نہ کرو، اس کی صداقت پہ بھروسہ نہ کرو، اس کے قول پہ نہ بھروسہ کرو۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سنتوں کی مخالفت کرتا ہے اس سے لین دین کرنا بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر عمل کریں گے تو ایک بزنس بھی نہیں ہوگا۔ ہدایہ کی شرح اشرف الہدایہ کے اندر آتا ہے میرے دوستو، اس لیے پروف کے ساتھ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اس لیے پروفیں اور دلیلیں دیتا ہوں، حالانکہ قوم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل قوم کو تو صرف مسئلہ بتانا ہے۔ وضو میں کتنے فرض ہیں اگر کوئی پوچھے تو ہمیں بولیں گے 4 فرض، چہرہ دھونا، 2 ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو دھونا۔ مسئلہ اتنا، مسئلہ پوچھا تو مسئلہ بولنا، اسے دلیل بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل تو علماء کے درمیان میں چلنے والا بحث اور مباحثہ ہے۔ پروف، تمہیں بھی عالم میں بھی عالم الحمدللہ، تو تب جا کر مولانا وہ مسئلہ بولے نا اس کی دلیل کیا، وہاں چلتی سو دلیل۔ آج کیا رہے بولا تو انہیں انشٹ کر لگ رہا تھا بھی وہ حدیث کہاں ہے حضرت بول تو الٹا مولوی صاحب خود پوچھتا انہیں دیکھے تو 99 چینل کی ٹی وی دیکھتا ہے، ایسا نوجوان پوچھتا وہ حدیث بخاری میں ہے کیا حضرت؟ بخاری میں نہیں ہے، تو پھر وہ مسئلہ صحیح نہیں۔ جاہل بھی دلیل پوچھتے ہیں، جاہل بھی دلیل۔ تمہیں بولے نا وہ کانتی بھی ہے کیا قرآن حدیث میں؟ وہ مسلمان پوچھتا ہے جس نے اپنی زندگی میں نہ کبھی ایک مرتبہ بھی قرآن پڑھا ہے اور حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ اور خزانہ کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھا، انہیں پوچھتا کہ حضرت وہ حدیث کا، وہ مسئلے کی دلیل کیا؟ حالانکہ قوم کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مسئلہ بتانے کی اجازت ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس لیے مسئلہ بتاتا ہوں کہ آج کا زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے، جو جتنی سخت بات کرتا ہے اس پر حملے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا بھائی ایسا بول رہی نہ انہوں، ایسا بول رہی نہ انہوں، ویسا بول رہی نہ انہوں، پکڑ لیتے۔ اس لیے میں دلیل بھی پیش کر رہا ہوں۔ اشرف الہدایہ، ہدایہ کی شرح ہمارے مولانا بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ شامی کے حوالے سے اس ہدایہ کی شرح کے اندر لکھا ہوا ہے جو مسلمان داڑھی مڈاتا ہے، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں اسے سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ سنا آپ نے؟ جبکہ سلام ان بڑی عبادتوں میں سے، چھوٹی عبادت نہیں اسلام، سلام چھوٹی عبادت نہیں میرا بھائی، سلام بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سلام کرنے سے اللہ جو محبت کرتے ہیں وہ کسی اور عبادت کرنے سے نہیں. خالی تمہیں منجے دیکھے میں تم نہ دیکھا, فوراً تمہیں دیکھتے ہی مولوی صاحب نے سلام کریں گے, یہ انتظار میں نہیں, فوراً کیا کرنا, سلام. دیکھتے ہی پہلی نظر میں سلام, ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ ہو, پہلی نظر میں سلام, انتظار نہیں کرنا ہے. اسی لیے بخاری شریف کی بھی حدیث ہے, کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا, یا رسول اللہ بہترین مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے میں جواب دیا, فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. غریبوں کو, محتاجوں کو, مسکینوں کو محبت کے ساتھ کھانا کھلانے والا بھی مسلمان, اور فوری طور پر جانے انجانے کو سلام کرنے والا بھی مسلمان. جس پر نظر پڑے فوراً سلام. لیکن میں دیکھ رہا ہوں آج کل کہ ہم سلام کرنے پہ بہت پیچھے ہٹ رہے ہیں. انہیں مجھے سلام کرتا کیا, یہ انتظار میں رہتے ہم لگا. دو وقت کی نماز پر اور ایک وقت کی نماز ذرا بڑھ کر پڑھ لیے, میں کیا سلام کرنا سمجھے, انہوں سلام کریں. ہاں حج کو جا کر آ گئے, میں کیا سلام کرنا, انہوں منجے سلام کریں. مسجد کے کوئی ذمہ دار بن گئے, میں کیا سلام کرنا, مولوی صاحب, مؤذن صاحب, خادم صاحب مجھے سلام کریں. بہترین مسلمان کون, سب سے پہلے سلام کرنے والا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پہلے کرنا میری سنت ہے. سلام پہلے کرنا میری سنت ہے. تو تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا, سلام کا ماحول عام کرو میرے دوستو. سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. اتنی بہترین دعا اور اتنا بہترین جملہ جو کسی مذہب کے اندر یہ جملہ نہیں ملے گا آپ کو, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھتے ہی کیا کھایا, کیا پیا, کیا کر رہا ہے, انہوں کیسے ہی, انہوں کیسے ہی, یہ تمام سوالات کرنے سے پہلے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے کہ بھائی چل, تیرا دیکھنا مجھے ثواب, میرا دیکھنا تجھے ثواب ہے. اس محبت کے عالم پر خدا بھی خوش ہو چکا ہے. جب خدا خوش ہوتا ہے تو ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے. کیا فائدہ حاصل کریں گے, میں تجھے دعا کرتا ہوں, تو مجھے دعا. اب دعا کیا کرتے ہیں, السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ, کہ بھائی تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو. تین دعا. انہیں پلٹا کر کہتا ہے وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ, بھائی تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو. تو سیر میں سوا سیر, تو کم دیا ہے میں زیادہ دوں گا. وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ, بھائی اللہ تیری بھی مغفرت کرے. یہ دعاؤں کا سلسلہ 5-6 سیکنڈ کا چلتا ہے, 5-6 سیکنڈ کا چلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ عظیم دعا ہے, عظیم دعا ہے. اتنی بہترین دعا کے متعلق حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کیا, کہ اس مسلمان کو سلام نہ کرے جو مسلمان داڑھی مڈاتا ہے. گرچہ کہ آج اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے, فتویٰ بھی نہیں ہے, یہ اور بات ہے, لیکن ہمارے بزرگ سنت پہ کتنا عمل کرتے تھے اور حضور کی سنت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ جو حضور کی سنت کی مخالفت کرتا ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد, کبھی انشاءاللہ تعالی ان دونوں کی سیرت پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا کہ اتنے بڑے فقہا گزرے ہیں, ان کو ایک سنت پر مخالفت کرنے والے انسان پر اتنا غصہ آیا, انہوں نے صاف فتویٰ لکھ دیا یہ حضور کا باغی ہے, حضور کا باغی, حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والا ہے, حضور کے ساتھ غداری کرنے والا ہے, اسے تم کبھی سلام نہ کرو. من ادعا محبت اللہ محبت رسول اللہ وخالف سنت رسول اللہ فهو کذاب. صحابہ حضور کے ایک ایک عمل پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں,
3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں. ایک صحابی کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی حضور کی طرح 3 دن نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. 3 دن تک میں بھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا, کیونکہ میرے آقا 3 دن سے بھوکے ہیں نا, میرے آقا 3 دن سے پیاسے ہیں نا, مجھے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. 3 دن سے کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں. تیسرے دن صحابی کی حالت کمزور ہو گئی, بستر پر پڑ گئے. دوسرے پورے صحابہ پریشان ہو گئے. جا کر پوچھا گیا کہ تیرے پاس کیا حال ہے کہ تو کیوں نہیں کھایا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے آقا 3 دن سے کچھ کھانا نہیں کھائے, 3 دن سے کچھ پیے نہیں. میرے آقا کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے میں 3 دن سے نہیں کھا رہا ہوں, 3 دن سے نہیں پی رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچی, آقا تشریف لائے, آ کر اسے پانی پلایا اور پوچھنے لگے ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میں تو پیغمبر ہوں, تم صحابی ہو. میرا وہ عمل کرو جو تم کر سکتے ہو, میرے بعض عمل ایسے ہیں جس کو تم کر نہیں سکتے. ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے؟ اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ میری طاقت تمہاری طاقت سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. میری طاقت تمہاری طاقت سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. میری طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی ذات نہیں کر سکتی, کوئی شے نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کو ہر لین میں اونچا مقام دیا ہے. پیغمبری یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل, نبوت یہ بھی اللہ کا فضل, کسی پیغمبر کو صحیفہ یہ بھی اللہ کا فضل, کسی پیغمبر کو کتاب یہ بھی اللہ کا فضل. دوسرے وہ چیزیں جو دنیا کے اعتبار سے بڑی مانی جاتی ہے, دنیا کے اعتبار سے بڑی مانی جاتی ہے, جیسا کہ حسن ہے, طاقت ہے, اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو بھی حسین بنایا, ہر پیغمبر کو بھی طاقتور بنایا, ہر پیغمبر کو بھی عقل والا بنایا. چنانچہ حضرات فقہا حضرات انبیاء کی تعریف فرماتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ کوئی پیغمبر پاگل نہیں تھے, سب کے سب بڑی عقل والے, بڑی عقل والے. کوئی پیغمبر بدصورت نہیں تھے, سب کے سب حسین. ہمارے ذہنوں میں ایک بات آ گئی, صرف حضرت یوسف حسین رہیں گے علیہ السلام. موسیٰ کیسے تھے کہ نا, عیسیٰ کیسے تھے کہ نا, نوح کیسے تھے کہ نا, آدم کیسے تھے, سب حسین, سب حسین. حسینوں کی محفل میں کچھ اضافہ حضرت یوسف کے اندر تھا, یہ اور بات ہے. حضرت آدم بھی خوبصورت, حضرت نوح بھی خوبصورت, حضرت شیس بھی خوبصورت, حضرت یحییٰ بھی خوبصورت, حضرت موسیٰ بھی خوبصورت. اتنا خوبصورت سن کر آپ کو تعجب ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زندگی میں حضرت موسیٰ اپنے رومال کو چہرے میں ڈال کر پھرا کرتے تھے, اس لیے کہ ان کے چہرے کو جو بھی دیکھ لیتا تھا وہ غش کھا کے گر جاتا تھا. اور ان کا حسن ذاتی تھا, ذاتی حسن. میک اپ کرنے کی وجہ سے حسن پیدا نہیں ہوا, فطری طور پر حسین. وہ سمجھ میں یہ بات, میک اپ کر کو, صابن سے منہ دھو کو, پاؤڈر لگا کو, فیئر اینڈ لولی لگا کو انہیں حسین نہیں ہے. ذاتی, نیچرل, ذاتی حسن تھا ان کے اندر, ان کا حسن ذاتی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پہ چادر ڈالتے تھے, یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان کا چہرہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھی. کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ کیا بات ہے کہ تم چہرہ چھپا کر پھرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا چہرہ تو کھلا رکھتا تھا, جب سے میں نے خدا کی تجلی کا دیدار کیا اس وقت سے اس تجلی کا نور میرے چہرے پر پڑ گیا ہے. اب میں جیسے خدا کی تجلی کو دیکھ نہیں سکا, اسی طریقے سے تم میرے چہرے کو دیکھ نہیں سکو گے. ہر پیغمبر خوبصورت, ایسے کالے پیلے ایسے نہیں تھے, سب خوبصورت. دیکھنے والا دیکھ کر متحیر ہو جاتا تھا, دیکھنے والا دیکھ کر خوش ہو. کیا خوبصورت انسان ہے, کیا خوبصورت انسان. ما انا بشر, یہ تو انسان نہیں ہے, ایسا کہتے تھے. یہ تو سب کے دماغی عقلیں بہت اونچی, دوسرا سب کا حسن بہت اونچا. تیسری جو کامل چیز اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا تھا وہ ہر پیغمبر طاقت کے اعتبار سے قوم کے مقابلے میں بہت اونچے تھے. طاقت ہر پیغمبر کے پاس پاورفل تھی, پاورفل. کسی پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور بنا کر پیدا نہیں کیا, سب کے سب طاقتور. لڑ نہیں سکتے تھے,
فیس ٹو فیس کھڑ کے لڑ نہیں سکتے تھے, دور سے پتھر پھینکتے تھے. قریب آ کر لڑنے کی طاقت نہیں تھی. میں تو یہی احادیث کو پڑھ کر, میں یہی قرآن کی تفسیروں کو پڑھ کر, پیغمبر کی سیرت کو پڑھ کر میں یہی نتیجے پہ پہنچتا ہوں. میرے آقا کی طاقت تو بہت بڑی تھی, میرے آقا کی طاقت بہت بڑی تھی. آخر آقا اتنی طاقت رکھنے کے باوجود ابو جہل کو کیوں نہیں مارا؟ ابو لہب کو کیوں نہیں مارا؟ اتبا شیبہ کا جواب کیوں نہیں دیا؟ طائف میں جا کر مار کیوں کھا کے آ گئے؟ میدان احد میں اپنے دندان کو کیوں شہید کیا؟ جبکہ طاقت میرے آقا کی سب سے بڑی تھی. خود آقا کی زبان مبارک ہے کہ 40 مردوں کی طاقت اللہ نے صرف مجھے دیا تھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 40 جنتیوں کی طاقت دنیا کے اندر میرے آقا کو دیا تھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 40 پیغمبروں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو دیا تھا. ہماری طاقت سے زیادہ جنتیوں کی طاقت, جنتیوں کی طاقت سے زیادہ انبیاء کی طاقت. ایک مرد بنے کی طاقت رکھ لے کچھ ہمیں کتنا کرتے ہیں. حالانکہ وہ طاقت بھی ہماری ورجنل نہیں ہے. ہے کیا ورجنل طاقت؟ ہے کوئی روزدار غنڈا موالی جو اکیلے لڑنے کی طاقت رکھتا ہو؟ ہے کوئی روزدار غنڈا موالی جو ہاتھ سے ہاتھ میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہو؟ یہ جتنے بھی گنڈے ہیں نا, یہ اکیلے لڑتے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ چمچوں کے بلبوتوں پر, لان کے بلبوتوں پر, حکومت کے بلبوتوں پر, اپنی دھاک کے بلبوتوں پر لڑتے ہیں. صرف یہ طاقت رکھنے والا. اور ان کی طاقت کب شروع ہوتی ہے؟ 15 سال سے شروع ہوتی ہے. اور کب ختم ہوتی ہے؟ 40 سال میں ختم ہو جاتی ہے. 40 سال کے بعد اس کی طاقت کمزور ہوتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ 60-70 سال کے بعد, کیا کی ڈاکٹر صاحب؟ طاقت ہی نہیں. انہیں سب سے پہلے عمر پوچھتا, کیا ہے ایج آپ کا؟ 50 کی, 60 کی, 70 کی. تو یہ عمر میں بڑھیں گے نہیں, گھٹیں گے. یہ گھٹنے کی عمر ہے, یہ بڑھنے کی عمر نہیں. بڑھنے کی عمر کب؟ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا, نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں جب گیا, اب طاقت بڑھ رہی ہے, بڑھ رہی ہے. بڑھتے بڑھتے وہ باہر نکلنے کی طاقت پیدا کر لیا. اب ماں کے پیٹ سے جب باہر نکلا, اب اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے. 15 سال تک جب وہ پہنچا تو اس کی طاقت ایک مرد کی مکمل ہو گئی ہے. اب وہ شادی کرنے کے قابل ہو گیا ہے, نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے, روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا ہے, حج کرنے کے قابل ہو گیا ہے. کیونکہ یہ تمام عبادتیں طاقت پر دار و مدار رکھتی ہے. نماز پڑھنا ہے تو کھڑنا پڑے گا, روزہ رکھنا ہے تو بھوکا رہنا پڑے گا, حج کو جانا ہے تو مینا عرفات مزدلفہ کو گھومنا, طواف کرنا, صفا مروہ کی صحیح کرنا پڑے گا. طاقت اب تیری پوری ہو گئی ہے, احکامات تو کر سکتا ہے. اب پورے 15 سال سے جب طاقت پوری ہوئی, اس طاقت کی عمر 40 سال تک ہوتی ہے. یعنی 25 سال اس کی طاقت پوری رہتی ہے. جیسے ہی 40 سال کی گھنٹی بجتی ہے, اب وہ طاقت ڈھلتی جاتی ہے, اب وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے. کبھی دانت ہلتے ہیں, کبھی بال سفید ہوتے ہیں, کبھی گھٹنے میں درد ہوتا ہے, کبھی کمر میں درد ہوتا ہے, کبھی آنکھوں کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے, کبھی کانوں کی سنانے کی آواز دھیمی پڑ جاتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. یہ تمام کیا ہے؟ یہ الارم ہے. الارم. تمہاری طاقت اب کمزور ہوتی ہوتی یہاں تک چلے جائے گی. آج تم 5 کلو کو سنبھال سکتے ہو, 10 کلو کو سنبھال سکتے ہو, 20 کلو کو سنبھال سکتے ہو. اب 40 سال کے بعد جب طاقت کمزور پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب تیری طاقت ڈھلتی جا رہی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو اپنی جان کی تک حفاظت نہیں کرے گا, وہ ہوا کی طرح تیرے سے باہر نکل جائے گی. ہماری ایک طاقت کا یہ حال ہے نہیں؟ ایک طاقت, وہ بھی ہماری نہیں. بڑی مشکل سے ہماری طاقت کی ہم لوگ حفاظت کرتے ہیں. میرے دوستو, اپنی طاقت کی حفاظت کرو, کیونکہ طاقت اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. قرآن پاک کے دوسرے پارے کے اندر آتی ہے یہ آیت, علم اور طاقت اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. سمجھ نہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہو مولانا بول ڈالے با طاقت بنانا, جمعہ پڑھتے کہ نہیں کہ جا کو ذم میں داخلہ لے لے. اب لٹک رہی باندھے لٹک سکا, کوئی اوپر چڑھ گا, کوئی کیا چپ کتنی اٹھا رہا ہے وہ 5 کلو 10 کلو, کوئی فائدہ ہی نہیں. اما بولے ایک دن پانی لے لا کرے جا ماما 5 کلو, ایک دن پانی 15 لیٹر کی, وہ نہیں اٹھاتا.
اگر ماں بولی ایک بنگی پانی لابا 15 لیٹر کی بنگی کا پانی لے کر آ گیا, پانی بھی مل جائے گا, تیری ماں کی بات سننے کا تجھے ثواب بھی مل جائے گا. 15 لیٹر پانی کی ایک بنگی لے کر نہیں آیا, صبح سویرے اٹھ کر 50 کلو چپکے بھی اٹھا رہا ہے, ایسے ایسے اٹھ, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں, فائدہ نہیں. کہ زن کے کیا بولتے سو, وہ لوہے کے اسے کیا بولتے ڈمبلز, وہ اٹھائے تو کیا تمہیں 2 رکعت نماز کا ثواب کیا؟ ہاں, کوئی ثواب نہیں ہے. میرے حال طاقت بناؤ میرے دوستوں, طاقت کی سخت ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. میں تو ہمارے نوجوانوں کو کہتا ہوں, لکڑی پھرانا سیکھو, تلوار چلانا سیکھو. جب پرمود متعلق ڈنکی کی چوٹ میں کہہ سکتا ہے تو کیا وہ مزمل کیوں نہیں کہہ سکتا؟ پرمود متعلق اگر کہے تو اسے معاف, اگر مزمل کہہ دے تو وہ دہشت گرد ہو جائے گا. نہیں, سب سیکھ کر رکھو, باکسنگ سیکھ کر رکھو, کراٹے سیکھ کر رکھو, تلوار چلانا سیکھ کر رکھو, لکڑی پھرانا سیکھ کر رکھو. کسی کو مارنے کے لیے نہیں, کسی کو مارنے کے لیے نہیں. اگر کوئی مارتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے, ظلم کرنے کے لیے نہیں, ظلم کا جواب دینے کے لیے. اب وہ لوگ اپنے بیانات میں ڈنکی کی چوٹ میں کہتے ہیں. ابھی پرمود متعلق کا بیان آیا, ابھی پرمود متعلق کا قریب 1 ہفتہ نہیں گزرا, پرمود متعلق کا بیان آیا. کیا آیا کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر بیلن نہ رکھے, بیلن کی جگہ تلوار رکھے. میرے بھائی, میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے کب اسٹیج کا پروگرام ملے گا, تب میں اس کا جواب ضرور دوں گا, ضرور جواب دوں گا. تم تلوار سے مقابلہ کرو, ہمارے گھر کی عورتوں کے بیلن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئی؟ تمہیں تلوار رکھو, بیلن رکھو, کچھ بھی رکھو, تنہا میدان میں نہیں اتر سکتے جب تک کہ تمہاری حفاظت کے لیے ملٹری یا پولیس نہ آئے. ہمارا یہ نوجوان جو نماز نہیں پڑھتا اور بات, داڑھی نہیں چھوڑتا اور بات, گناہ کرتا ہے اور بات. ایک ادنا سے گنہگار مسلمان کی طاقت کا مقابلہ یہ قوم خدا کی قسم نہیں کر سکتی ہے. نہیں معلوم ان کو. لیکن افسوس کہ ان لوگوں کا جواب دینے کے واسطے ہمارے قوم کا ایک منسٹر بھی نہیں ہے. آپس میں لڑو بولو, کتے لڑے سے لڑیں گے. پرمود متعلق ایسا کہا, اس کے بعد مسلسل اخبار دے کر رہا ہوں, اس کی تقریر پر کوئی مسلمان لیڈر, ہمیں بولتے پولیس پکڑ لیتی بھی, ہم نے پکڑ لی تو پولیس قوم کیا بولتی, کئی کو بولنا تھا انہوں کو, بول کو چھوڑا لیتی, بول تو سن لیتی, بول کو مولوی صاحب اٹک گئے تو کئی کو بھی بولنا تھا مولوی صاحب کو, قرآن حدیث پر کو چل جانا نہیں, یہ بول کے دامن بچا لیتے ہیں. خیر, ہمیں جواب نہیں دے سکتے. اسمبلی میں داخل ہونے والے, ان مسلمانوں کے ووٹوں سے داخل ہونے والے لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ کیوں وہ پرمود متعلق کا جواب نہیں دیتے؟ کیوں مہاراشٹر کا جواب نہیں دیتے؟ کیوں مودی کا جواب نہیں دیتے؟ کیوں اڈوانی کا جواب نہیں دیتے؟ اگر تم کو جواب نہیں دینا آتا تو آؤ, ہم جواب سکھائیں گے, تم جا کر کرو. ہم جواب سکھائیں گے تم کو. کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ ان لیڈروں کے پیچھے اور ان کے سروں پر شاید کسی دہشت گرد پجاری کا جب ہاتھ ہے تو تمہارے سر پر امن پسند علماء کا بھی ہاتھ ضرور ہے. ہماری دعائیں تمہارے سروں پر ہیں, ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. تم ڈنکی کی چوٹ میں جواب دے سکتے ہو نا, کیوں جواب نہیں دیتے؟ اس لیے کہ تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ جو ہوا تو ہوا, لیکن میری کرسی کو زوال نہ آئے. کرسی کی حفاظت کے خاطر قوم اور ملت کا سودا کرنے والا لیڈر نہیں ہوتا. اس کے ہاتھ میں واچ نہیں, بنگڑیاں اچھی لگتی ہیں. اس کے ہاتھ میں واچ نہیں بلکہ بنگڑیاں اور چوڑیاں اچھی لگتی ہے. تو میرے حال میرے دوستو, طاقت بنا کے رکھو, طاقت بنا کے رکھو. کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں, کسی کو مارنے کے لیے نہیں, دہشت گردی کے لیے نہیں, امن کے لیے, پیس کے لیے, مظلوم کے لیے, ظالم کا جواب دینے کے لیے اپنی طاقت بنا کر رکھو. اور طاقت بنانے کے لیے کئی طریقے ہیں. اسی لیے حضور دعا کرتے تھے, اے اللہ بقالت سے میری حفاظت فرما, اے اللہ بزدلی سے میری حفاظت فرما. حضور بزدل تھے نہیں, حضور یہ دعا کر کے اپنی امت کو دعا سکھا رہے کہ تم بھی خدا سے طاقت کی بھیک مانگو. ہمیشہ دولت مانگتے ہیں, جورو مانگتے ہیں, بچے مانگتے ہیں, اے اللہ منجے بھی ذرا محمد علی قلعے بنا. کبھی دعا کی ہے؟ مجھے بھی ذرا اچھا باکسر بنا دے, مجھے بھی اچھا ذرا
کیا کہتے ہیں کراٹے والا بناتے، طاقت کی بھی بھیک مانگو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور بزدلی سے پناہ مانگتے تھے، بزدلی سے پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے بخیل بھی نہ بنا، مجھے بزدل بھی نہ بنا۔ میرے آقا بزدل نہیں تھے، میرے آقا کی طاقت بہت بڑی تھی، بہت بڑی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی کی طاقت ہمارے پاس ہے، وہ بھی پوری نہیں، ہمیں کتنا کرتے، لیکن میرے آقا کے پاس کتنے آدمیوں کی طاقت تھی؟ 40، بعض روایت میں 40 جنتیوں کی، بعض روایت میں 40 نبیوں کی طاقت۔ اتنی طاقت رہ کر اللہ کے رسول نے ابو جہل کو کیوں نہیں مارا، ابو لہب کو کیوں نہیں مارا، طائف کا جواب کیوں نہیں دیا، دندہ نے مبارک کو شہید کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے، چھوڑ دیے، ابو جہل کو مارتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل مر جاتا لیکن ابو جہل کا بیٹا ایمان نہ لاتا۔ اس زمانے میں ابو جہل کا مار کھا کے ابو جہل کو معاف کر دیا تو اس کا بدلہ یہ ملا کہ ابو جہل کے بیٹے ایمان لائے اور مفسروں میں سب سے بڑے مفسر بنے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل ایک بہت بڑے صحابی ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، اور مفسروں میں حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے مفسر، تفسیر کی کتابوں میں جگہ بجگہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے حوالے ملتے۔ اس زمانے میں اگر ابو جہل کو معاف نہ کرتے تو ان کا بیٹا ایمان نہ لاتا، وہاں معاف کرتے ہیں تو دیکھا بیٹا کہ میرے ابا اتنی تکلیف دے کر بھی میرے ابا کو اگر یہ آدمی معاف کرتا ہے تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے سوائے اللہ کے پیغمبر کے۔ اے پیغمبر میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کے بیٹے نے بھی ایمان قبول کر لیا، سارا طائف پتھر پھینک کر مارا، ہزاروں پتھر آ کر پیغمبر کی جوتیوں کے پاس پڑے، سر پہ لگا، خون نکلا، جوتیوں میں خون جم گیا، حضور بے ہوش ہو گئے، حضرت زید کھانے میں ڈال کر طائف کے بارڈر سے باہر آئے۔ ہزاروں پتھر کا جواب دینے کی طاقت میرے آقا کے پاس تھی، اگر پلٹ کر ہمارے آقا پتھر نہیں اگر زمین کی بالو یا ریت یا خاک بھی اٹھا کر پھینک دیتے تو پورا طائف تباہ برباد ہو جاتا۔ میرے آقا کا وہ صبر کہ آج پورے سعودی عرب میں طائف کا درجہ ایسا ہے جیسے خوبصورتی میں میرے دوستوں مکے مدینے کے بعد ہندوستان میں کشمیر کا درجہ ہے۔ میرے آقا کی طاقت بہت بڑی تھی، بہت بڑی ان بات، اسی لیے تو آج ساری دنیا کہتی ہے نا، ارے تمہارا آقا ایسا ہے کہ جو 11 شادیاں کی ہیں۔ اسلام میں کتنے شادی کرنے کی اجازت؟ 4 شادی۔ ایک مرد کی طاقت رکھنے والے کو جب 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، 40 نبیوں کی طاقت رکھنے والے پیغمبر کو کتنی شادیاں کرنے کی اجازت ہوگی؟ میرے دوستو اللہ تعالی حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمایا، اچھا جواب دیا۔ میرے آقا تو 11 پر بس کر لیے، ورنہ 11,000 بھی میرے آقا کی طاقت کا مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا تو 11 پر بس کر لی، 11,000 عورتوں سے بھی اگر شادی ہوتی تب بھی میرے آقا کی طاقت میں کوئی فرق نہ آتا۔ سن میرے دوستو، جو پڑا امانت سمجھ کر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرے آقا کی طاقت کے ایک جھلک تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، پیچھے جا کر نہیں بولنا کیا کیا بولا تھی نبی مولوی صاحب بول کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 بیویوں سے ملاقات کرتے، آقا کی طبیعت میں تھکان نہیں آتی تھی۔ بولو سبحان اللہ، ہے کھلا بول دیا تو پریشانی ہے۔ آج کتنی شکایتیں دنیا کے اندر آ رہی ہیں، کتنے فیصلے ہو رہے ہیں، کتنے کیس کورٹوں میں چل رہا ہے، کیوں کہ ظاہر میں نوجوان تو بہت اچھا ہے لیکن وہ نوجوان اپنی بیوی کو زیور تو دے سکتا ہے لیکن سکون نہیں دے سکتا۔ اشارہ سمجھ رہے نا؟ کپڑے دے سکتا ہے، کار میں بٹھا سکتا ہے، پھرا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، اس کے باوجود کار، دولت، بنگلہ سب کچھ مل کر بھی وہ لڑکی اپنے شوہر سے طلاق لینے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ سب مل رہا ہے لیکن سکون نہیں مل رہا ہے۔ میرے آقا کی 11 بیویوں کی خدا کی قسم شکایت نہیں، حضور نے فوراً فرمایا تم جو چاہے میری بیویوں سے پوچھ سکتے ہو کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں۔
خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تمہاری بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں میری بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آقا نے 40 سال کی بوڑھی عورت سے بھی شادی کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میری طاقت کیا ہے، 8 سال کی معصوم بچی کو شادی کر کے بھی بتا دیا کہ میری طاقت کیا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت۔ اسی لیے آقا نے فرمایا جن باتوں پر تم عمل کر سکتے ہو ان باتوں پہ عمل کرو، جو باتیں تمہاری طاقت سے باہر ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرو، جیسا کہ 11 شادیاں کرنا یہ تمہارے طاقت کی بس کی بات نہیں ہے، 3 دن 10 دن تم لوگ بھوکے پیاسے رہنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ کون ہے ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ مجھے کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایکسٹرا طاقت عطا فرمائے ہیں۔ میری طاقت تمہاری طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ عہد کر لے کہ مجھے پیغمبر کی طرح نماز پڑھنا ہے، اتنا لمبا سجدہ کرنا ہے، اتنا لمبا قیام کرنا ہے، اتنا لمبا رکوع کرنا ہے، اتنا ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھنا ہے، پاؤں کو ورم لانا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کی طاقت کہاں، ہماری طاقت کہاں، صحابہ کی طرح بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صحابہ کی طاقت کہاں، ہماری طاقت کہاں۔ ہاں اس سے نیچے اتر کر اگر بات کریں گے تو اولیاء کی طرح تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اولیاء کی طرح تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اولیاء کی نماز کیسی تھی، ان کا خشوع کیسا تھا، ان کا خضوع کیسا تھا، اور ان کی طاقتیں کیسی تھی، اور ہماری نمازیں کیسی ہیں، اور ہماری نمازوں میں ہم کو کیوں مزہ نہیں ملتا۔ انشاءاللہ تعالی اس سوال کا جواب آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تمام عالم اسلام کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ جو مسجد کی تعمیر کے متعلق اعلان